أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. اور میں بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں، ہماری آہیں، ہماری آہٹیں انہیں قبول فرمائے، اور ان کے بدلے ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. موضوع ہمارا رمضان کی مبارک راتوں میں تاریخ قرآن ہے. نہ کہ صرف ہم نے قرآن کی تاریخ دیکھی، بلکہ قرآن سے جڑی ہوئی بہت ساری اہم باتیں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھیے، قرآن سے جڑی ہوئی باتیں بہت ساری ہیں. ایک رمضان نہیں بلکہ کئی رمضان درکار ہوں گے کہ ہم جس میں ان موضوعات کو مکمل کر پائیں. ان میں بہت ساری موضوعات ٹھوس علمی ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے عربی زبان اور دوسرے علوم سے واقفیت کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہم نے ان چیزوں کو عام فہم بنانے کی پوری حد المقدور کوشش کی. ہم نے شخصیات، واقعات اور علم و حکمت کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی. جب بندہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے اہل علم نے بعض آداب متعین کیے ہیں کہ تلاوت کلام پاک جب کرنے کے لیے کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اسے بعض عادات اور بعض آداب کو اختیار کرنا پڑتا ہے. آج کے اس نشست میں ہم انشاءاللہ ان آداب کو لے کر چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. موضوع ہماری اس نشست کا یہ ہوگا کہ تلاوت کلام پاک کے 12 آداب. آداب تو بہت ہیں، ان میں نے 12 آداب کا انتخاب کیا ہے، جو آدمی جب بھی اللہ کے کلام کو لے کر بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہ آداب، یہ ایٹیکیٹس، یہ مورلز اسے اختیار کرنے پڑتے ہیں تاکہ تلاوت کلام پاک میں زیادہ اثر ہو. لوگ پڑھتے ہیں، وہ قرآن سے زیادہ اثر لیتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا. چاہتے ہیں 1 جز پڑھیں، چاہتے ہیں 2 جز پڑھیں، لیکن زیادہ پڑھ نہیں پاتے، زیادہ آگے بڑھ نہیں پاتے. چیزیں انہیں روک دیتی ہیں، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب بندہ ان آداب کو اختیار کرے گا جن کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں اسے مزہ آئے گا. قرآن پڑھنے میں اسے مزہ آئے گا. اور اہل علم نے قدیم زمانے سے ان آداب پر روشنی ڈالی ہے. اس میں بعض آداب مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، فقہی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان سارے آداب کو ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ ایک مجلس میں یہ ساری باتیں آ جائیں. اگر وقت ساتھ نہ دیں تو انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے بعض آداب کو ہم ملتوی کر دیں گے انشاءاللہ. چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک. دیکھیے، قرآن
کو پڑھنے کے لیے عربی زبان میں بلکہ قرآن کے اندر دو لفظ کا استعمال ہوا ہے. قرأ یقرأ پڑھنا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے تلا یتلو تلاوت کرنا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ کہتا ہے جنہیں ہم نے اللہ کا کلام دیا ہے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، باضابطہ تلاوت کرتے ہیں، جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے اس حق کو بھرپور ادا کرتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دیا ہے، اشارہ مومنین کی طرف. اور اللہ نے ایک دوسری جگہ کہا مومنین کا شیوا تو یہ ہے انما المؤمنون الذین، مومنین کا شیوا یہ ہے اذا ذکر اللہ، ایک دوسری آیت میں اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کا ذکر آئے اور اللہ کی آیات کی تلاوت ہو، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو ایک لفظ ہے قراءت اور ایک لفظ ہے تلاوت. قراءت کا معنی پڑھانا، اگر آپ نے ایک حرف بھی پڑھا اسے قراءت کہیں گے، لیکن تلاوت میں آپ اگر ایک مجموعے کلمات کو پڑھیں گے، ایک گروپ آف لیٹر ورڈز کو پڑھیں گے تو وہاں پر اسے تلاوت کہنا پڑے گا. تلاوت کا مطلب ایک کے بعد ایک حرف کو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک لفظ کو آپ پڑھتے جا رہے ہیں، وہ فلو آپ اختیار کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تلاوت. تو قرآن کے لیے قراءت سے زیادہ تلاوت کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے. میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یا پھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، فلان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو تلاوت کا لفظ زیادہ مناسب ہے اور اسی لفظ کو اللہ نے زیادہ استعمال کیا ہے. اور لفظ تلاوت میں ایک عجیب ایک اس کے اندر معنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اسے سلاست کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ گویا کہ فلو ہو رہا ہے، وہ گویا کہ بہہ رہا ہے. اس کی پڑھائی ان آیات کو لے کر، ان کلمات کو لے کر، اس کے اندر ایک بہاؤ ہے، اس کے اندر ایک فلو ہے. یہ معنی آتا ہے تلاوت کے اندر جو قراءت کے اندر نہیں آتا ہے. تو یہ ہے تلاوت کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں جب آدمی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کون سا ادب اسے اختیار کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک اگر آدمی کرنا چاہے، سب سے پہلے جو کام اسے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ طہارت حاصل کرے، وہ طہارت حاصل کرے اور وضو کرے. اب وضو جب آدمی کرتا ہے تو اہل علم نے اس کے ڈھیر سارے فائدے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب آدمی کا بوجھ گناہوں کو لے کر کم ہو جائے تو اللہ کے کلام میں غور و خوض، اللہ کے کلام میں انہماک، اللہ کے کلام میں کانسنٹریشن کرنے کے موقع زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو طہارت اشد ضرورت ہے. اس میں طہارت تو ہم جانتے ہیں دو قسم کی طہارت ہے، ایک ہے طہارت کبریٰ، دوسرا ہے طہارت صغریٰ. طہارت صغریٰ کیا ہے کہ آپ وضو کر کے پاک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں. ایک ہے طہارت کبریٰ. طہارت کبریٰ اس وقت آدمی حاصل کرتا ہے جب وہ جنابت کی حالت میں چلے جائے. اگر عورت ہے جنابت کی حالت یا پھر حیض کی حالت میں چلے گئی تو اسے باہر نکلنے کے لیے اسے طہارت کبریٰ کرنا پڑتا ہے، مطلب اسے نہانا پڑتا ہے. طہارت کبریٰ میں آدمی کو پورا نہانا پڑتا ہے، پورے جسم کو بھگونا پڑتا ہے. اور طہارت صغریٰ میں آدمی صرف وضو کرے گا اور وضو کے اعضاء کو بھگائے گا. تو جو آدمی جنابت کی حالت میں ہے، مرد ہو کے عورت یا پھر عورت حیض سے باہر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اسے طہارت کبریٰ حاصل کرنا ہے. اگر یہ دونوں حالتوں میں نہیں ہیں تو وہ طہارت صغریٰ یعنی وضو کر کے طہارت حاصل کریں کلام پاک پڑھنے سے پہلے. کلام پاک پڑھنے سے پہلے جب آدمی طہارت کے ساتھ کلام پاک کے لیے بیٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وضو ایک بہترین عبادت ہے، وضو ایک بہترین عبادت ہے. اور بلال رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہم یاد کرنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ کو جنت میں مجھ سے پہلے دیکھا ہے،
تم وہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی بدولت اللہ نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ خاص عمل تو یاد نہیں آ رہا ہے، البتہ اتنا تو مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نماز کے علاوہ بھی وضو میں رہنے کی کوشش کرتے، اور وضو کر لیں تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو 2 رکعت وضو کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ عمل کی بدلے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں جنت میں مجھ سے پہلے قدم کی آہٹ تمہاری میں نے دیکھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طہارت آدمی ہمیشہ اس میں رہنے کی کوشش کرے، نہ کہ آپ صرف نماز کے دوران یا پھر آپ تلاوت کلام پاک کے دوران، بلکہ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ وہ کس میں رہے؟ وضو میں رہے، طہارت میں رہے۔ یہ صحابہ کا عمل، سلف الصالحین کا عمل رہا ہے۔ جب آدمی طہارت اور وضو میں رہتا ہے شیطان کے حربے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے شیطان جو ہے بندے مومن، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ جس کے اندر طہارت ہے اس پر وہ زیادہ حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے حملے روک لیتا ہے۔ جب آدمی طہارت کرتا ہے اس کے بدن کے اندر ایک ہلکا پن، ایک خفت محسوس ہوتی ہے۔ جب آدمی طہارت کرتا ہے، یہ حقیقت ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے یا پھر وہ نہاتا ہے تو وہ اپنے جسم میں ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہلکا پن کس لیے آتا ہے؟ یہ ہلکا پن اس لیے آیا کہ اس کے گناہ جھڑ گئے، یہ ہلکا پن اس لیے آیا کہ اس کا دماغ تازہ ہو گیا۔ تو جب طہارت آدمی کرتا ہے تو تلاوت کلام پاک میں اسے زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک فقہی مسئلہ آپ جان لیجیے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت اسی مجلس میں ہو جائے۔ پوچھتے ہیں کہ آدمی کب تلاوت نہیں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آدمی کسی بھی حالت میں ہو وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا مومنین کا شیوا تو یہ ہے کہ وہ چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کے یاد کو تازہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس میں قرآن داخل ہے۔ تو معلوم ہوا آدمی بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، لیٹے لیٹے اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کے لیے بالکل اس کی اجازت ہے۔ لیکن 2 لوگوں کو تلاوت کرنے سے روکا گیا ہے۔ عورت مرد جب وہ جنابت کی حالت میں ہوں، جب وہ جنابت کی حالت میں ہوں تو وہ تلاوت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ جنابت کی حالت سے باہر نہ جائیں۔ اور ہم جانتے ہیں جنابت کی حالت سے کب آدمی باہر آتا ہے؟ جب وہ نہاتا ہے جنابت کی حالت سے باہر آ جاتا ہے۔ اب عورت ہے جو حالت حیض میں ہے، یہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، حالت حیض میں کیا عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ اس تعلق سے سب سے پہلے جان لیجئے احادیث میں کہیں پر بھی، قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حائضہ عورت کو تلاوت کرنے سے روکا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں حائضہ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ تلاوت نہ کریں۔ البتہ جنابت میں جو ہے ان کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے، ابو داؤد اور دوسری روایتوں میں ہے لا یقرأ القرآن جنبی، قرآن جو جنابت کی حالت میں ہے وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، لیکن حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ یہی اکثر و بیشتر اہل علم کا فتویٰ ہے، اکثر و بیشتر اہل علم کا حکم ہے کہ عورت حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ عورت اگر وہ قرآن کی استادہ ہے، یا پھر وہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے، یا پھر وہ قرآن کی حافظہ ہے۔ چونکہ یہ ایک مدت، کئی لوگوں کو 7 دن، کئی لوگوں کو 10 دن، کئی لوگوں کو 4 دن، ایک مدت عورتیں جب وہ حالت حیض میں ہوتی ہیں اگر وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں تو وہ قرآن کے بسرنے، بھولنے کے ایک غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسے یاد رکھنے کے لیے اگر وہ پڑھتی ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ عورت حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، وہ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں، معوذتین پڑھ سکتی ہیں۔ حالت حیض میں نہ وہ روزہ رکھے گی نہ وہ نماز پڑھے گی، جسے صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے
نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، البتہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن مصحف نہیں چھوئے گی۔ مصحف کو چھونے کے مستقل مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ دیکھیں ایک ہے قرآن کی تلاوت جو آپ سے منہ سے کرتے ہیں، ہے نا، مصحف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ آپ کو کہہ دیا گیا ہے آپ مرد ہیں تو جنابت کی حالت میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، چاہے دیکھ کر یا پھر اپنے ذہن سے، دونوں حالتوں میں۔ اور عورت جو ہے حالت حیض میں وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے اپنے حفظ سے۔ اگر وہ مصحف میں پڑھنا چاہتی ہے تو اسے گلوز کا استعمال کر کے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اسی کو اہل علم نے صحیح رائے قرار دیا ہے۔ خاص طور پر استاذہ، اسٹوڈنٹ اور قرآن کے حافظہ، ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ ان حالات میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ادب طہارت۔ پہلا ادب ہم نے دیکھا قرآن کی تلاوت کے لیے آدمی طہارت میں ہو، وضو میں ہو، تاکہ وہ قرآن کی آیتوں پر غور کرنے کا اسے اچھا ذہن ملے۔ ایک پہلا نقطہ، پہلا ادب۔ دوسرا ادب، جب بھی آدمی تلاوت کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے طہارت کے بعد اسے مسواک کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من لیلہ یشوص فاہ، جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے تو مسواک ہوتا، مسواک لے کے اپنے دانتوں کو صاف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً مسواک نکالتے، اپنے دانتوں کو صاف کرتے نماز پڑھنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد مجلس میں بیٹھے ہیں، تھوڑا وقفہ ہو گیا، کچھ بولنا ہے، مسواک نکالتے، اپنے دانتوں کو صاف کرتے، پھر گفتگو کرتے۔ اور رات میں سونے جاتے مسواک کرتے، پھر سوتے، اٹھتے مسواک کرتے، پھر کلام کرتے، پھر قرآن پڑھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہہ دیا اگر مجھے میری امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں میری امت کو ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی میں واجب بنا دیتا کہ جیسے آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، مسواک کرنا تم پر واجب کر دیتا، لیکن میں امت پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، مسواک اگرچہ کہ واجب نہیں، اگرچہ کہ مینڈیٹری نہیں، لیکن اس کے قریب تو جا رہا ہے، اس کے قریب تو معاملہ پہنچ رہا ہے، تو اس لیے مسواک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک استعمال کرنے کے 10 فائدے لکھے ہیں، اب سارے بیان کرنے کا موقع نہیں، میں صرف چند اس میں بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مسواک ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنے رب کی رضا جوئی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسواک کے ذریعے سے آپ اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں، مسواک کے ذریعے سے آپ اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، مسواک کے ذریعے سے آپ ہمیشہ ہوشیار ہو سکتے ہیں، مسواک کے ذریعے سے آپ اپنا دماغ ٹھیک سے چلا سکتے ہیں۔ ڈھیر سارے فائدے انہوں نے لکھا۔ کیسے اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی؟ کیونکہ جب بندہ مسواک کرتا ہے اس کے منہ سے بدبو نہیں آتا ہے تو فرشتے اس کے آس پاس ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں روزدار کا الگ معاملہ ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، حدیث میں صاف آیا ہے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، جو اس کے پیٹ میں گرم ہونے کی وجہ سے وہ جو بو آتی ہے، یہ اللہ کی نظر میں مسک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کا معاملہ تو الگ ہے، تو روزے دار کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب آدمی کے منہ سے بدبو آئے تو آس پاس فرشتے نہیں آتے، تو جب آدمی مسواک کرتا ہے، اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، تو آس پاس فرشتے آتے ہیں اور عبادات کرنے میں اسے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک خوب استعمال کیا ہے۔ مسواک کیا ہے؟ کوئی بھی جھاڑ جو زہریلا نہ ہو، کوئی بھی درخت، اس کی ٹہنی کو آپ نے کاٹ لیا اور اسے اپنے دانت آپ نے صاف کیے۔ ہمارے یہاں نیم کی جو ٹہنی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب عرب کے زمین میں اراک نامی ایک استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے زمین میں چیز ملتی ہے، بعض لوگ وہاں سے لاتے ہیں، ہے کہ نہیں، اسے رکھتے ہیں، وہ سوکھ گیا، لکڑا بن گیا، اسے رگڑتے رہتے ہیں، موسڑے سے پھٹ کے خون گئے، ہے نا۔ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وہ تازہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ کہیں پر بھی جائیں گے مسجد کے سامنے لوگ بیچتے رہتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں اور ایک بار دو بار استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈال دیتے ہیں۔ عربوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیسے استعمال کریں۔ اب ہمارے لوگ لیتے ہیں 10 دن تک پاکٹ میں گھر رہتے ہیں،
ہے نا، وہ اس کے جو ہے اس کی ویلیڈیٹی 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ اب لوگ وہاں سے بڑے بڑے جو ہے اس کے ڈنڈیاں لے کر پہنچ گئے ادھر، ہے نا، لے کے کرتے رہتے ہیں، ایسا مقصد نہیں ہے۔ آپ جس بستی میں ہیں وہاں کے جو درخت ہیں، وہاں کے جو بڑے استعمال کرتے تھے، یہ معجون آنے سے پہلے، یہ پیسٹ وغیرہ آنے سے پہلے یہاں کے لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو مسواکی تو کرتے تھے نا، وہ بھی جھاڑوں کو استعمال کرتے، درختوں کو استعمال کرتے تھے اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ تو یہاں کے جو درخت ہیں انہیں استعمال کریں، ان سے صفائی حاصل کریں، وہ بھی مسواک ہے، وہ بھی مسواک ہے۔ بعض لوگوں نے عرب زمین کے اس اراک کیٹیگری کے مسواک ہی کو مسواک مانا، کہتے ہیں کہ وہ کریں گے تو ہی ثواب ہے۔ یہ ان کی باتیں جہالت پر مبنی ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کہا، لفظ مسواک کا معنی سواک کرنے کا ایک آلہ، سواک مطلب دانتوں کو رگڑنے کا ایک انسٹرومنٹ، ایک ٹول، اسے کہتے ہیں مسواک۔ تو ان کی بستی میں وہ جو درخت ہے وہ ان کے ہاں اویلیبل ہے، وہ بھی ساؤتھ میں، نارتھ میں نہیں، ساؤتھ سے لوگ لاتے ہیں، اسے پوری حفاظت کے ساتھ لاتے ہیں، اسے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے زمین میں اگر چیز نہیں ملے تو یہاں پر جو اویلیبل ہے اسے آپ رکھیے، خاص طور پر نیم تو ہر جگہ اویلیبل، ماشاءاللہ ایسا درخت ہے ہر جگہ نکلتا ہے، اسے کوئی پابندی نہیں، ڈال دیجئے دھڑا دھڑ نکل آتا ہے۔ اور اس کے بعد ایسا درخت ہے جس میں کیڑے نہیں ہیں، کیڑے دوسرے جو حشرات ہیں، دوسرے جو انسیکٹس ہیں، وہ اس درخت میں آتے نہیں ہیں۔ اس درخت کے پورے فائدے ہیں، اللہ اکبر، اسے لوگ کھاتے بھی ہیں، اس کے پتوں کو کھاتے ہیں پیٹ کی صفائی کے لیے، اور دواؤں میں چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے مسواک استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسے آپ لے لیجئے، اب اسے آپ استعمال کریے، یہ اس میں انشاءاللہ مسواک ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ جو پیسٹ بھی آپ جو استعمال کرتے ہیں اسے بھی آپ مسواک کہہ سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ایک دوا کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد جو برش ہوتا ہے نا، اسے آپ ہر جگہ لے کے گھوم نہیں سکتے، جبکہ مسواک ایسی چیز ہے آپ ہر جگہ لے کے گھوم سکتے ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، ہے کہ نہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے کے بعد، ہر بار پیسٹ اور برش لے کے گھوم نہیں سکتے، ہے نا، منظر اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے صبح کے لیے ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی یاد رکھ لیجئے اس سے دانتوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، دانتیں گھسے جاتے ہیں، دانت ہے نا دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، ان کا موٹا پن ختم ہو جاتا ہے، آدمی برش کر کر کے انہیں رگڑ کے نازک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو مسواک ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس سے دانت صاف ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیٹ صاف ہوتا ہے، جیب صاف ہوتی ہے، اور آدمی کو بات کرنے میں مزہ آتا ہے، بات کرنے میں تتلاہٹ نہیں ہوتی ہے، بات چیت صاف کر سکتا ہے۔ تو ڈھیر سارے اس مسواک کے فائدے ہیں، تو قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کا استعمال کرنے ضرور نہ بھولیے گا، یہ بہترین ادب ہے۔ اور مسواک کے ساتھ ساتھ عطر کا، خوشبو کا استعمال، آپ تلاوت کلام پاک کرنے سے پہلے خوشبو کا بھی استعمال کریے، یہ بھی مستحب میں ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا دوسرا ایٹیکٹ۔ تیسرا، دیکھیے یہ سب ہے نا مستحبات میں سے ہیں، ان میں سے کوئی فرض نہیں ہے، جب بھی فرض ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، فرض ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ یہ عموماً یہ سب مستحبات میں سے ہیں۔ یہ ہم اس لیے اس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ کرنے کے لیے کہ جب ہم تلاوت کریں تو اس سے اصل مزہ اٹھائیں۔ ہم آج تلاوت کرتے ہیں، ہمارے دل اس سے متاثر نہیں ہوتے، ہمیں قرآن کا اصل مزہ نہیں آ رہا ہے، کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور ہم نے ہمارے حالات اور ہمارے سلف الصالحین کے حالات کو دیکھا اور فرق کیا کہ وہ جب تلاوت کرتے تھے تو ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں جن کے بدولت انہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اور ہمارے پاس کون سی چیزوں کی کمی ہے۔ تو جب کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ٹکٹ سے یہ آداب نظر آتے ہیں کہ یہ ان کے پاس کرتے تھے، یہ ان کے روزمرہ کا مشغلہ تھا، ہے کہ نہیں، یہ کر کے وہ تلاوت کرتے تھے۔ تیسرا ادب، قبلہ کے روح ہو کے بیٹھنا۔ آپ جب تلاوت کرتے ہیں قبلے کی طرف دیکھ کر بیٹھیے، کیونکہ آپ کو قبلے کی طرف آپ دیکھتے ہوئے بیٹھیں گے، دعا کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے میں اصل مزہ آتا ہے جب آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اور کہاں تلاوت نہیں کرنا چاہیے؟ آپ جہاں کہیں بھی ہیں تلاوت کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ سفر میں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، صحرا میں ہیں، سمندر میں، پانی میں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے، سوائے بیت الخلاء میں، سوائے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کی جگہ قرآن پڑھنا حرام ہے، قرآن پڑھنا حرام ہے، وہاں پر قرآن زبان میں لانا حرام ہے۔ بلکہ
اللہ کا لفظ بھی اس جگہ زبان میں لانا حرام ہے، کسی بھی قسم کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ تو جہاں زیادہ ذکر بندہ نہیں کر سکتا، زیادہ دیر اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے جب بندہ دور ہوتا ہے تو ان چیزوں سے فوراً باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بیت الخلا کیا ہے؟ ریسٹ روم نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ایمرجنسی روم ہے، آدمی داخل ہو فوراً باہر نکل جائیے، ہے نا۔ یہ ریسٹ روم ویسٹرن والوں کے لیے، وہاں ان کے لیے بہت راحت ملتا ہے نا، بیٹھے گھنٹے گھنٹے میگزین پڑھیے، کھائیے پیئے، ہے نا۔ اور ان کے جو یورپ جو تھے، یورپینس، رومنس خاص طور پر، ان کے ہاں اعوذ باللہ عجیب و غریب طریقہ تھا۔ جب اسپین میں اسلام گیا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کیا جانور ہے، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ جانوروں کی حرکت، جانور ایسا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس نہانا، نہ ان کے پاس صاف صفائی، نہ ان کے پاس قضاء حاجات کے مسائل۔ تو مسلمان گئے تو وہاں کے ہمارے مسلمان بادشاہوں نے سب سے پہلے پبلک ٹوائلٹس بنائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹوائلٹ نہیں، سب مل کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے ان کے لیے صاف صفائی کا انتظام کیا، ان کے لیے پبلک ٹوائلٹس بنائے، وہاں سے حمامات کا کانسیپٹ آیا، ہے نا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی ادب نہیں تھا۔ بہرحال قضاء حاجت میں، دوران قضاء حاجت اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، تو پھر قرآن پڑھنا وہاں پر حرام ہے۔ نمبر 4، چوتھا ایٹیکیٹ، قرآن کی تلاوت میں آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے طہارت حاصل کی، بعد میں آپ نے اس کے بعد مسواک کا استعمال کیا، پھر آپ نے قبلہ رو ہو کے آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے تفصیل سے کل کی مجلس میں گفتگو کی، بتایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان کے حملوں سے، میں شیطان کے ضرر پہنچانے سے حفاظت کا طلبگار ہوں، شیطان کے بھٹکانے سے اے اللہ تجھ سے بچاؤ کا مانگ کرتا ہوں۔ اے اللہ شیطان جو بھی مجھے نقصان دیتا ہے، جو بھی مجھے پریشان کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ معنی ہے اعوذ باللہ کا۔ اعوذ باللہ کے کتابوں کے احادیث میں تین صیغے آئے ہیں، وہ بھی سن لیجیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مشہور و معروف ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا صیغہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بڑے اچھے معنی ہیں اس کے۔ میں اللہ کا پناہ مانگتا ہوں جو نہایت سننے والا ہے، نہایت جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کے خلل پیدا کرنے سے، اس کے پھونک سے، اس کی سان سے، اس کے خلل سے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ پھونک مارتا ہے، شیطان پھونک مارتا ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آدمی کے کان میں کیا کرتا ہے؟ پیشاب بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظ فرمائے۔ جب آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو رات میں شیطان اس کے ناک میں 3 گھانٹ ڈالتا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے جو بھی پڑھ کے وہ سوتا ہے، لیکن شیطان اس کے ناک کے اندر 3 گھانٹ ڈالتا ہے، ناک میں رہتا ہے۔ جب وہ آیت الکرسی دوسری چیزوں کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو زیادہ اسے وہ پریشان نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن 3 گھانٹ تو ڈالتا ہے۔ جب آدمی اٹھتا ہے نیند سے تو اٹھتے ہی وہ اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ، اے اللہ کی تعریف جو ہے صحت مند، پورے صحت مندی کے ساتھ میں اٹھا ہوں۔ جب سو کے اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے تو 1 گھانٹ اس کی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جا کے جب وہ وضو کرتا ہے، ناک میں جب پانی ڈالتا ہے تو دوسری گھانٹ اس کی کھل جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گھانٹ کھل جاتی ہے۔ تو جب بھی آدمی فجر کے لیے اٹھتا ہے تو شیطان کی ان تینوں گھانٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے تو یہ گھانٹ پڑے رہتے ہیں اور سارا دن وہ اسے بہکاتے رہتا ہے، اس کے اندر جو ہے وسوسے ڈالتے رہتا ہے، ہر قسم کے گناہ اسے کرواتا ہے،
ہے کہ نہیں, یہ پورے کام اس کے جاری رہتے ہیں. تو یہ جو دعا ہے اس میں ہم شیطان کے پھونک مارنے سے, شیطان کے وسوسے ڈالنے سے پناہ مانگ رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تیسری دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے, اور بلا شبہ اللہ ہر چیز سننے والا, ہر چیز جاننے والا ہے. یہ تین مشہور صیغے احادیث میں آئے ہیں, ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ اعوذ باللہ پڑھ چکا ہے. تو پہلا چوتھا ایٹیکیٹ اس میں یہ ہے کہ پہلا وہ اعوذ باللہ پڑھے. اور اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا فائدے ہیں؟ پہلے تو شیطان دور ہو جاتا ہے, اس کے وسوسے سے دور ہو جاتا ہے. آدمی کتاب اللہ کی پڑھتا ہے تو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اس میں اہم نقطہ یہ ہے, اس میں اہم نقطہ یہ, جب آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے تلاوت کرنے کے بعد, اعوذ باللہ آپ نے پڑھا, تلاوت آپ نے شروع کی, تلاوت کرنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ سے تلاوت کی برکتیں, اس کے خیرات کا اثر آپ کے دل میں باقی رہتا ہے. اس کے خیرات اور برکتوں کا اثر, تلاوت آپ نے کی, اس کے جو معنی آپ نے سنے, اس معنوں میں آپ نے غور کیا, اس کا اثر آپ کے دل میں بہت دیر تک باقی رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ اعوذ باللہ نہیں کہیں گے, شیطان پہلے یہی کرتا ہے کہ اس کے آثار کو آپ کے دل سے نکال دیتا ہے تاکہ اس کے آثار کے اچھے ریزلٹس نہ آئیں, جیسا کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے. اور اعوذ باللہ کا اصل فائدہ کب ہوگا؟ لوگ ہے نا بعض جگہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی اعوذ باللہ پڑھیے مسئلہ حل ہو جائے گا, اعوذ باللہ پڑھیے آپ شیطان کے حملے سے باہر آ جائیں گے, کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھا, ہوتا ہی نہیں کچھ. وہ اس لیے کہ آپ نے اسے پہلے تو ٹھیک سے نہیں پڑھا, زبان سے ٹھیک سے نہیں ادا کیا. نمبر 2, آپ نے اس کے معنوں میں غور نہیں کیا. کوئی بھی ذکر, میں نے پہلے بتایا ہے, کوئی بھی ذکر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بھرپور آپ کو فائدہ ہو تو آپ اس ذکر کے معنوں میں تھوڑا غور کریں, وہ معنوں کو تھوڑے دیر کے لیے ذہن میں لائیں. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, اتنا بھی آپ نے لا لیا اور آپ نے یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کہ شیطان سے بچانے والا تو اللہ ہے, یہ شعور آپ کے اندر پیدا ہو گیا, تب جا کے ذکر کا فائدہ ہے. ورنہ صرف رٹا مارنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. آپ 1000 بار پڑھ لیجئے, 2000 بار پڑھ لیجئے, آپ غفلت میں ہیں, آپ کا ذہن اور کہیں ہے, اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. حقیقی فائدہ کب ہوتا ہے؟ آپ اسے ریئلائز کرتے ہیں, آپ اپنے دل میں اس کا شعور پیدا کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا نمبر 4. اور اس کے بعد اعوذ باللہ کے بعد پھر بسم اللہ, اعوذ باللہ, بسم اللہ آپ پڑھیں. آپ قرآن, ہم جانتے ہیں قرآن 114 پر مشتمل پوری کتاب ہے, اس میں بعض صورتیں بڑی لمبی ہیں, بعض صورتیں چھوٹی ہیں. اگر آپ کسی صورت سے شروع کر رہے ہیں, بالکل پہلی آیت پڑھ رہے ہیں, تو آپ اعوذ باللہ پڑھیے, پھر بسم اللہ پڑھیے, پھر اس صورت کا آغاز کریے. اگر آپ قرآن کے بیچ میں سے, یعنی کسی بھی صورت کے بیچ میں سے پڑھنا چاہتے ہیں, شروع سے نہیں, سورہ کے بیچ میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو اہل علم نے کہا کہ آپ صرف اعوذ باللہ پڑھیے, بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے ہر صورت کے آغاز میں پڑھنے کے لیے. جب آپ قرآن کے بیچ میں پڑھ دیں تو بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اعوذ باللہ پڑھیے اور قرآن کی تلاوت شروع کر لیجیے. نمبر 5, سجود التلاوہ, تلاوت, سجدے تلاوت, سجدے تلاوت. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ تلاوت کر رہے تھے, اور جیسے ہی سجدے کی آیت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ہم لوگ پیچھے سے سجدہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے. تو ہمیں سجدہ کرنے کے لیے سامنے سے جگہ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی کبھار اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, تو ہم نے جگہ بنائی اور ہم نے سجدہ کیا. تو اس سے معلوم, بخاری کی روایت ہے, اس سے معلوم ہوا کہ سجدے تلاوت ایک چیز ہے, شریعت میں ایک چیز ہے, اور اس کا حکم مستحب ہے, واجب نہیں, اس کا حکم مستحب ہے. کیسے مستحب کہتے ہیں؟ دیکھیں سجدے تلاوت کیا ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں سجدے کا ذکر کرے گا, کہے گا کہ مومنین وہ ہیں جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, مومنین وہ ہیں جو اللہ کی آیات سنتے ہیں تو روتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, ہے نا. فسجد وقترب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیجئے, اللہ کے قریب ہو جائیے, وہاں پر ایک سجدہ ہے. تو جہاں کہیں بھی آیتوں میں سجدہ کرتے ہیں یا پھر سجدہ کریے, اس کا اگر ذکر آئے تو وہاں پر فوراً سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی کو سجدے
تلاوت کہتے ہیں، اسی کو سجدے تلاوت کہتے ہیں۔ اس کا حکم ہے مستحب، آپ کریں گے تو اچھا ہے، چھوڑیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن منبر میں سورہ نحل کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ نحل میں سجدہ ہے، پوری سورت کی تلاوت منبر میں کرتے ہیں، اور جب سجدے کی آیت آئی عمر بن خطاب منبر سے اترتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر منبر میں چڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب دوسرا جمعہ آیا تو عمر بن خطاب نے پھر اسی سورت کی تلاوت کی، اور جب پھر وہی آیت آئی عمر بن خطاب نے سجدہ نہیں کیا رضی اللہ عنہ، اور لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی سجدہ پڑھ کے سجدہ کرتا ہے تو اسے اجر ملے گا، اگر کوئی سجدہ پڑھ کے سجدہ نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ چیز واجب نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، تو اسے بات معلوم ہو گئی کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اچھا، سجدہ تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، سجدہ تلاوت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سجدہ ہے آپ کو قرآن میں تدبر کرنے کے راستے کھولتا ہے۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اسے ایک بریک ملتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں کیا، اور اس کے بعد جاتا ہے آیتوں کو دیکھتا ہے تو معنی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر قرآن کو سمجھنے، قرآن پر تدبر کرنے کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے ملائکہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، کیونکہ ملائکہ بھی اللہ کے آیات پر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ کر کے کہتا ہے کہ میں بھی ملائکہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اسے زیادہ پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر قرآن زیادہ پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک قسم کیا ایکٹیونس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن میں کتنی جگہ سجدہ ہے؟ یاد رکھ لیجئے، کل ملا کے پورے قرآن میں 15 جگہوں پر سجدہ ہے۔ کتنی جگہ؟ 15 جگہوں میں۔ ایک ہے سورہ اعراف کے اندر، ایک ہے سورہ رات کے اندر، ایک ہے سورہ نحل کے اندر، ایک ہے سورہ اسراء کے اندر، ایک ہے سورہ مریم کے اندر، اور حج کی صورت میں 2 سجدے ہیں، اور اس کے بعد سورہ فرقان میں ایک سجدہ ہے، اور اس کے بعد سورہ نمل میں ایک سجدہ ہے، اس کے بعد السجدہ نامی ایک صورت ہے اس میں ایک سجدہ ہے، فصلت نامی ایک صورت ہے اس میں ایک سجدہ ہے، صاد میں ایک سجدہ ہے، نجم میں ایک سجدہ ہے، انشقاق میں ایک سجدہ ہے، العلق میں ایک سجدہ ہے۔ تو کل ملا کے پورے قرآن میں 15 سجدے ہیں، 15 سجدے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب آدمی یہ سجدہ کرتا ہے تو کیا یہ سجدہ بھی نماز کے سجدے جیسا ہے یا پھر دونوں میں فرق ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز کے سجدہ جیسا نہیں، اس میں نماز کے کنڈیشنز فالو نہیں کریں گے۔ جیسے آپ نماز میں قبلے کے رخ کی طرف، اور نماز میں آپ طہارت کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ قیام اور رکوع کرنے کے بعد سجدے میں پہنچتے ہیں، یہ جو سجدہ ہے یہ نماز نہیں ہے، اس کے لیے طہارت کی بھی شرط نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے آپ قبلہ کی طرف ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں آپ سجدے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہٹ جائیے اور سجدہ کرنے کی پوزیشن بیٹھ جائیے، کہیے اللہ اکبر، سجدے میں جائیے، پھر آپ اٹھائیے اللہ اکبر کہیے، اور اس کے بعد بات ختم۔ پہلے اللہ اکبر کہیے، سجدے میں جائیے، پھر اٹھ جائیے، اللہ اکبر مت کہیے، اللہ اکبر کہیے، سجدے میں جائیے، اٹھ جائیے، اللہ اکبر مت کہیے۔ ایک اللہ اکبر، ایک سجدہ، یہی ہے سجدے تلاوت کرنے کا طریقہ، یہی سجدے تلاوت کرنے کا طریقہ۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ کیسے، کیوں اس میں نماز، یہ تو سجدہ ہے، کیوں اسے ہم نماز نہیں کہتے؟ کیونکہ جو سجدے تلاوت ہے مشرکین نے بھی کیا ہے، مشرکین نے بھی کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں تو تمام مسلمان اور ساتھ ساتھ جو بھی مشرک سن رہے تھے سبھوں نے سجدہ کیا، سبھوں نے سجدہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سبھوں نے سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے کے، اس نے کہا، اس نے مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اپنے ماتھے میں رکھ کر کہا یہ میرے لیے کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس بوڑھے کو میں بدر کے میدان میں یا پھر احد کے میدان میں قتل ہوتے ہوئے کفر کی حالت میں نے دیکھا ہے، قتل ہوتے ہوئے کفر کی حالت میں نے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ مشرکین نے بھی سجدہ کیا، جب مشرکین نے سجدہ کیا تھوڑی وہ طہارت میں ہوں گے یا پھر نماز کا ان کے اندر وہ جذبہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا سجدے تلاوت کے لیے یہ کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے آپ بغیر طہارت کے، بغیر قبلے کے آپ اسے کر سکتے ہیں، جس صفت کے ساتھ میں نے اس کا ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھائیے۔ اچھا، اس سجدے کے لیے کیا پڑھیں؟ اس سجدے میں سبحان ربی العالی آپ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اس سجدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا سکھائی، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔
اسے پڑھنا زیادہ افضل ہے. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرے چہرے نے اس کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے بنایا، جس نے اس کے چہرے سے اس کے آنکھ نکالے، جس نے اس کے چہرے سے اس کے کان نکالے اپنی خاص طاقت کے بل بوتے پر. یہ معنی ہے اس دعا کا. تو یہ دعا پڑھنا سجدے تلاوت میں زیادہ مناسب ہے. اچھا، ایک صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے سجدہ کیا، ٹھیک بات ہے. ایک صاحب قرآن سن رہے ہیں، قرآن چل رہا ہے ریکارڈنگ میں، آپ سن رہے ہیں. تو اہل علم نے کہا سننے والوں کی دو قسمیں ہیں، سننے والوں کی دو قسمیں ہیں. جیسے اب ہمارے مجلس میں سننے والوں کی دو قسمیں ہیں، بعض لوگ بڑے نیند میں اور بعض لوگ غور سے سن رہے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کے سننے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں. یہ قسم کیا ہے؟ غور سے نہیں سن رہے ہیں، چل رہی ہے اپنے اپنے کام میں لگے ہیں. اور بعض ہیں جو غور سے سن رہے ہیں. جو غور سے سنتے ہیں ان کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے مستمع، غور سے سننے والا. تو جو آدمی غور سے سنتا ہے وہ پڑھنے والے کے برابر ہے، وہ آدمی اسے پڑھنے والے کا اجر ملے گا، پڑھنے والے کے برابر ہے. تو اسے بھی سجدے تلاوت کرنا اس کے لیے بھی مستحب ہے. اچھا، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپ کئی ایک آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جن میں سجدے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ ہر آیت کے لیے رک کر سجدہ کرتے ہیں تو افضل ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے پورے سجدوں کو جوڑ کے ایک سجدہ کر لیا، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی. اور یہ بھی جان لیجئے سجدے تلاوت حرام وقت میں بھی کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں فجر کے بعد، عصر کے بعد، ہے کہ نہیں، اور زوال کے وقت، اسے حرام وقت کہا گیا ہے. ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر ان میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ سجدے تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بالکل جائز ہے. یہ چند باتیں تھیں سجدے تلاوت کو لے کر. یہ ہوگا آپ کا نمبر 5. اب نمبر 6 ایٹیکیٹ کی طرف آئیے. نمبر 6 ادب کیا ہے؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، جہاں کہیں بھی رحمت کی آیتیں آئیں تو آپ اللہ سے کہیے اے اللہ مجھے بھی یہ رحمت میں سے ایک حصہ دے. جنتیوں کا ذکر آیا، آپ کہیے کہ اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے شامل کر لے، اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. اگر آپ نماز میں ہیں، اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی دھیمی آواز میں آپ اس دعا کو کر سکتے ہیں. ایک آپ کی آواز تلاوت کے لیے جو سٹینڈرڈ آواز چل رہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اب جب بیچ میں رحمت کی آیت آئی تو آپ دھیمی انداز میں، نفل اگر ہے تو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں، اے اللہ مجھے بھی جنتیوں میں شامل کر لیں. اسی طریقے سے عذاب کی آیت آئی تو آپ اسی انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے عذاب سے پناہ دے دے، اے اللہ ان لوگوں میں مجھے شامل مت کر، اے اللہ ان چیزوں سے مجھے محفوظ رکھ. تو یہ تلاوت کے آداب میں ہیں. یاد رکھ لیجئے یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کے تلاوت میں کانسنٹریشن پیدا ہو سکتا ہے، تلاوت میں کانسنٹریشن پیدا ہو سکتا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. بڑی جرأت کا کام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد بقرہ شروع کیا. میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیت پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کر لیں گے. 100 آیتیں ہو گئی، 150 آیتیں ہو گئی، 200 آیتیں ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں، پوری سورت ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء شروع کیا، سورہ نساء شروع ہو گیا. سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ اب رکوع کریں گے، اب رکوع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل عمران شروع کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سلاست کے ساتھ متوسط قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں. لیکن حذیفہ کہتے ہیں ان 3 سورتوں کے پڑھنے کے باوجود جہاں کہیں بھی رحمت کی آیت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے اور اللہ سے رحمت کا مطالبہ کرتے. جہاں کہیں بھی عذاب کی آیت آئی رکتے، کہتے ہیں اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے. تو حذیفہ بن ایمان کہتے ہیں کہ یہ 3 سورتوں کی تلاوت ہوئی رات میں، ہے نا. سورہ بقرہ 2.5 جز، نساء 1.5 جز، آل عمران 1.5 جز، کل ملا کے کتنے ہو گئے؟ بعض لوگ سننے کے ساتھ ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. جان لیجئے یہ وہ آدمی نہیں کر سکتا جو تکلف کر کے کھڑنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں کھڑ جاؤں گا، ہے نا. یہ برداشت نہیں کر سکتا. آدھا گھنٹہ بس، اس کے بعد کہہ کہ بیٹھ جائیں گے. یہ
کون کر سکتا ہے؟ جو اصل میں قرآن کی آیتوں میں کھو گیا ہے، معنوں میں کھو گیا ہے، اسے اس میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اسے آپ روکیں گے نہیں، آپ جاتے رہے گا یہ. تو انبیاء علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ یہی ہوتا، جب بھی آیتوں کو پڑھتے وہ معنوں میں کھو جاتے، ان کا سما کچھ اور ہو جاتا ہے، کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، کہاں ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ آیتوں میں کھوئے ہوئے ہیں. پہلے سے اچھا حفظ ہوتا ہے اور اس کے بعد معنی تو انہیں بالکل سمجھ میں آتے ہیں، تو ان کا ماجرا کل اور ہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کے تعلق سے میں نے پڑھا ہے کہ انہیں پیر میں کچھ دمبل سا نکل آیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی اسے آپریٹ کرنا پڑے گا. غالباً عروہ بن زبیر ہے رضی اللہ تابعی، تو ان کے پیر میں دمبل نکل آیا، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اسے آپریٹ کر کے نکالنا پڑے گا. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ اس میں تو زیادہ درد ہوگا، اس زمانے میں تو یہی طریقہ تھا، کہا کہ نہیں آپ کو درد جھیلنا پڑے گا. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ ایسا اگر ہے تو میں جب نماز کے لیے کھڑ جاتا ہوں تب آپ یہ کر لیجئے گا، جب میں نماز کے لیے اب کھڑتا ہوں تب آپ کر لیجئے گا، کیونکہ جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ان کا ایمانوں میں کھو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے جسم میں جو ہو رہا ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتا. ایک صحابی جن کا نام عباد بن بشر، یہ بعد میں شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذمہ داری دی کہ وہ رات میں پہرا دیں. رات میں مجاہدین نے پڑاؤ ڈالا ہے، ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، انہیں سو رہے ہیں، تو رات میں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اٹھیں اور پہرا دیں. کہتے ہیں کہ میں رات میں اٹھا، سب سو رہے تھے، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جب نماز پڑھ رہے تھے تو جب سلام پھیرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پیٹھ میں 2 تیر چبھے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ میں 2 تیر چبھے ہوئے ہیں. بعد میں انہیں درد محسوس ہوا، بعد میں لوگوں نے نکالا. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن کے آیتوں میں کھو جاتے ہیں، قرآن کے بہترین باغات میں، اس کے جو ہے خوب ٹھنڈی ہواؤں میں گم جاتے ہیں، انہیں محسوس نہیں ہوتا. اس لیے بقرہ، نساء، آل عمران ایسے ہی لوگ پڑھ سکتے ہیں. جو تکلف کرتے ہیں کہ آج میں کھڑوں گا، 15-20 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے ان کی حالت؟ بعض لوگوں کو پیٹ میں لائٹ سے دکھتا ہے، بعض لوگوں کو سام میں درد دکھتا ہے، بعض لوگوں کو کھڑ نہیں سکتے، ہے نا. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بازو کچھ ہو تو اس میں سایہ لے لیں، ہے نا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام کو کون امام بنائے، ہے نا، یہ کون بنایا انہیں، کس نے انہیں ذمہ داری دی؟ ایسے وسوسے میں پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تکلف کر رہے ہیں، یہ کھڑنا چاہتے ہیں، جبکہ کھڑنے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. سیدھے کھڑے ہو گئے تو یہی ہوگا، ایک عذاب ہے، ٹھیک. لیکن عذاب میں فائدہ یہ ہے کہ ان کے گناہ کم از کم معاف ہوں گے، ہے نا. جھیلتا ہے آدمی، کم از کم ان کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ اکبر. اور اس کے لیے صحت مند بھی ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بڑا نہیں تھا، ہے نا، ایک دم وزندار نہیں تھے. ابوبکر صدیق دبلے پتلے آدمی تھے. جب آدمی دبلا پتلا ہوتا ہے، کم کھاتا ہے، یہ کام وہ زیادہ کر سکتا ہے. جو فل کھاتا ہے نا، وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. یہ ہو گیا آپ کا ایٹیکیٹ نمبر 6. روکتے ہیں کہ بڑھتے ہیں؟ بتائیے آپ لوگ. کل ملا کے 12 ہیں، میں نے آپ کے سامنے 6 رکھ دیا. اچھا ایک دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کل رکھ لیں گے. نمبر 7 ہے تلاوت کرنے کے لیے آدمی خشوع و خضوع پیدا کرے. کیا مطلب خشوع؟ بہت سنتے ہیں ہم، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو بھائی. خشوع نہیں ہے بھائی. خشوع و خضوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کا معنی دل ایک جگہ جمع ہو جانا اور اس کے ہاتھ پیر سکونت اختیار کرنا، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ کسی چیز میں غور کرنا. اسی کا معنی ہے خشوع و خضوع. اسی کا معنی ہے خشوع اور خضوع. ہاتھ پیر کی زیادہ حرکت نہیں، زیادہ سر ادھر ادھر گھمانا نہیں، ایک جگہ آدمی غور کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں خشوع اور خضوع. وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی قیامت کے دن. تو خشوع اور خضوع کے تعلق سے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام الامام الآجری، انہوں نے آداب پر بہت ساری کتابیں لکھی. ان میں انہوں نے ایک اچھا جملہ لکھا جو میں آپ کے لیے نوٹ کر لایا ہوں. وہ کہتے ہیں وَأُحِبُّ لِمَنْ تَلَى الْقُرْآنَ أَنْ يَقْرَأَهُ بِحُزْنٍ وَيَبْكِي إِنْ قَدِرْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَبَاكَى. کیا بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، کہتے ہیں جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے چیز زیبا دیتی ہے کہ وہ قرآن بڑے غمگین انداز میں پڑھیں، قرآن غم میں ڈوب کر پڑھیں، ایسا پڑھیں گویا کہ وہ غمگین ہے، اور وہ رونے کی کوشش کریں اگر اس سے رونا آئے. اگر رونا نہیں آئے
تبا کا رونے کی ایکٹنگ کریں. کہا اگر اسے رونا نہیں آئے رونے کی ایکٹنگ کریں. بعض لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں آپ روئیے، وہ کہتے ہیں کہ رونا کیا ہے بھائی، مجھے کیا کیوں کریں، سمجھ میں نہیں آتا. وہ ایک الگ ہی وادی میں ہو ہے نا، ان کی دنیا ہی الگ ہے، تو انہیں ان دنیا سے کھینچ کے ادھر لانا پڑتا ہے کہ بھائی قرآن میں اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، اللہ آپ کو گائیڈ لائنز دے رہا ہے، اللہ آپ کے سامنے اگلوں کے قصے سنا رہا ہے تاکہ تمہارے دل میں بھی وہ ڈر پیدا ہو جائے. تو اس میں یہ عالم صاحب نے بڑی پتے کی بات کی. کہا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خشوع و خضوع آپ کے اندر آئے تو غم میں ڈوب کر پڑھیے. غم کیسے آپ کے دل میں آئے گا؟ غم میں آپ کو آنا ہے تو سب سے پہلے آپ کی حالت اور آپ کے رب کی حالت دونوں کو کمپیئر کر کر دیکھیں. آپ کا رب جو آسمان زمین ساری کائنات کا رب ہے اور آپ کا کچھ بھی اعتبار ہے ہی نہیں، لیکن آپ کی وہ بات سن رہا ہے، آپ کی آہ سن رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. آپ بھیڑم بھاڑ میں کوئی ایک نہیں ہے. آپ جو ہے نا اسے اللہ جانتا ہے. آپ جو ہیں آپ کی شخصیت کو آپ کو اللہ جانتا ہے. یہ شعور پیدا کریں اور رب کی طاقت دیکھیں اور ہماری کمزوری دیکھیں، اس کے انعامات دیکھیں، اس کے ڈھیر سارے جو ہم پر بلیسنگز و برکات ہیں، جن چیزوں کو ہم مفت میں استعمال کر رہے ہیں. یہ جو سانس ہے، یہ جو پانی ہے، یہ جو زمین میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے لیے رہنے کا جو انتظام ہے، اور جو نعمتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اعمال کیا ہیں. میں اس رب کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں نے اس کے لیے کیا قربانی دی. یہ جب آدمی سوچے تو اس کے اندر وہ غم پیدا ہوگا. یہ سوچنا چاہیے تاکہ وہ غم پیدا ہو. جب آدمی غم میں آئے گا تب جا کے اسے رونا آئے گا. اگر رونا نہیں آئے تو کم از کم رونے کی ایکٹنگ کرے. آپ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانع تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. کیا بہترین آیت دیکھیے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین کلام اتارا ہے، اور ایک کلام ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف ہے. جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے چمڑیاں اس میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کا جسم تھرانے لگتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر آدمی اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ ہونے کے بعد اللہ نے قرآن میں بتایا جب مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سٹیجز اس کے اندر آتے ہیں. پہلے اللہ کے کلام کے آیات پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے جسم کے کیا مطلب رونگٹے کھڑے ہونا ہے؟ کوئی تعجب کی بات کوئی سنے آدمی تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جسم کے پورے بال کھڑے ہو گئے، جسم کے پورے بال کھڑے ہو گیا، ہاتھ پیر کے بال کھڑے ہو گئے. ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ جب اللہ کی خشیت آتی ہے تو اس کے جسم میں یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں رقت. اسے کہتے ہیں رقت. جیسے ہی رقت طاری ہوتی ہے اس کے دل میں، اس کے بعد آنکھوں سے اس کے آنسو آتے ہیں. تو اللہ نے بتایا مومنین کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا کہ جب مومنین پڑھتے ہیں یخرون یبکون ویخرون للہ، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور روتے ہیں اور منہ کے بل گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. کتنی جگہ اللہ نے قرآن میں ایسا ذکر کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کون سی سورت بھی مکمل نہیں کر سکتے. وہ پڑھنے کے لیے امامت کے کھڑے ہو جائیں، امامت کے لیے کوئی صورت مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنے نرم دل آدمی ہوتے ہیں کہ کوئی صورت مکمل نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں تھے، ایسے بیمار ہوئے کہ اب کھڑ کے نماز نہیں پڑھا سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مری ابا بکر فلیصلی بالناس. اے عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. اے عائشہ ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر مائی عائشہ نے پوچھا، تین مرتبہ پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری مرتبہ غصہ آ گیا
کہا کہ تم تو یوسف کی والی عورتوں جیسے ہو، یوسف کی عورتیں جیسے ہو، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو مائی عائشہ نے کیوں ابو بکر صدیق کو نہیں کہا؟ اس حدیث میں آتا ہے انہ رجل الیف، ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ امامت کے بوجھ کو برداشت نہیں کریں گے، ان سے ایک صورت مکمل نہیں ہوتی، روتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے، یہ امامت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بعض مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کیوں مائی عائشہ تکرا رہی تھی، کیوں ابو بکر صدیق کو حکم نہیں دے رہی تھی؟ کیونکہ لوگ کہیں بدشگونی نہ نکالیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض موت میں انہوں نے امامت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو یہ امامت کر رہے ہیں، ایسی باتیں آ سکتی ہیں، اس لیے مائی عائشہ شروع میں روک رہی تھی، لیکن بعد میں ابو بکر نے نماز پڑھایا رضی اللہ عنہ۔ جب بھی نماز پڑھاتے رقت طاری ہو جاتی، جب بھی نماز پڑھائے آنکھوں سے آنسو جاری۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ عام طور پہ فجر میں سورہ یوسف پڑھتے، انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ، میں میرے غم، میری شکایت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں کرتا۔ یہ جب آیت پڑھتے تو آیت مکمل نہیں کر سکتے، رکوع میں چلے آتے تھے، اتنی رقت ان کے اندر طاری ہوتی تھی۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ آپ عبداللہ بن مسعود پر قرآن کی تلاوت کریں، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ پر پڑھیں گے؟ کہا کہ سنو۔ تو اس کے بعد آپ سناؤ، کہا کہ سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے جب سورہ نساء کی تلاوت کی، اس آیت میں پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ مِّن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک شہادت دینے والے کو لائیں گے اور تمہیں تمام شہادت دینے والوں پر شہادت دینے کا حکم دیں گے۔ سب انبیاء آئیں گے، وہ اپنے اپنے لوگوں کے اعمال پر شہادت دیں گے، اور تمام انبیاء پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو مانگے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت سنتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسوں کی چھڑی لگ گئی، زار و قطار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ تو سلف الصالحین، صحابہ، تبع تابعین، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بھی قرآن پڑھتے تو ان کے قرآن کے ساتھ رونا ضروری ہوتا تھا۔ کئی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو نماز پڑھنے کی کوشش کرتے۔ اعزاز کی بات ہے نا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن بازو جب بھی موقع ملا کھڑ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نے جو سیکھی وہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تلاوت شروع کرتے ہیں ایسی آواز آتی ہے گویا کہ ایک ہانڈی ہے جو ابل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے گویا کہ ایک ہانڈی ہے جو ابل رہی ہے، ایسی آواز، یعنی اک اک کے رو رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا کیا نہیں تھا؟ چیخ کر رونا نہیں تھا، پلانا نہیں تھا، واویلا اٹھانا نہیں تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بڑی ہنسی نہیں تھی، فلک شگاف ہنسی نہیں تھی، چیخ چیخ ہنستے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بھی چیخ کر شور و شرابہ کرنے والا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اک اک کے رونا تھا، اور غور سے سننے والوں کو معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، غور سے دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے قرآن میں رونے کی سنت کو باقی رکھا ہے۔ تو یہ قرآن جب بھی تلاوت ہو اس میں آدمی کو رونا چاہیے۔ جب آدمی روتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی کو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیجیے اس رونے سے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس نے اپنے پورے معاملات کو اللہ کے سامنے سونپ دیا۔ اس کے بعد کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ اس کے بعد کچھ اور نہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے سلف الصالحین کے ایک امام ہیں جن کا نام محمد بن المنکدر، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب بھی تہجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے رونے کو دیکھ کر گھر والے پورے اٹھ کے ماتم مناتے ہیں۔ یہ ایسے جو ہے روتے تھے، اتنا انہیں رونا آتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ انہیں کچھ ہو گیا، مطلب بے ہوش ہو گئے۔ تو ان کے گھر والے گئے، ان کے ایک ساتھی جن کا نام ابو حازم تھا، وہ بھی بڑے محدث تھے، انہیں لے کر آئے، کہا کہ دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے۔ اور ابو حازم نے محمد بن منکدر کو اٹھایا، اٹھا کر پوچھا کہ اے محمد تمہیں کیا ہوا بتاؤ۔ تو محمد بن منکدر نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، آج میرے سامنے یہ آیت گزری
تو مجھے برداشت نہیں ہوا. کیا آیت تھی؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کیا معنی؟ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں گے مومنین اور غیر مومنین، انہیں اس وقت ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، جس کے بارے میں کوئی کیلکولیشن انہوں نے کیا ہوا نہیں تھا. ایک آدمی کے پاس کیلکولیشن تھا، بھائی میرے پاس یہ عمل ہے، میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو ایسی ایسی چیزیں باہر نکل آتی ہیں کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سے غلطی کی ہوگی، نعوذ باللہ، کسی پر ظلم ہوا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، لیکن بعد میں زمانے کے ریل پیل میں اس نے بھلا دیا ہے. لیکن اللہ نہیں بھلاتا. آپ کی غلطیاں ریکارڈ ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز اس کتاب سے باہر نہیں ہوتی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. اللہ کے حساب کتاب میں، اعمال نامے میں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز کوئی مس نہیں ہوتی. ہم بھلا دیتے ہیں. کتنے ایسی غلطیاں ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے ٹھیس پہنچایا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے غلط زبان استعمال کی ہے، والدین کے حق میں ہم نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا ہے کہ نہیں. تو یہ آدمی جب سوچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی میرے غلطیاں بہت ہیں، لیکن جب قیامت کے دن جائے گا تو ایسی ایسی چیزیں، جیسے کہتے ہیں نا کچا کھٹا باہر آئے گا، تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوگی. تو محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ آج اس آیت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جس کا کبھی ہم نے گمان نہیں کیا ہے. تو یہ واقعہ عزیز ساتھیوں جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن پڑھنے میں یہ جو رونا اور قرآن سے تاثر حاصل کرنا، دل میں نرمی پیدا کرنا، اپنی حالت رب الجلال والاکرام کی عظمت، ہماری ضعف، اللہ جل جلالہ کی قوت، ہماری کمزوری، اللہ کی طاقت، ہمارا گناہوں میں پڑا رہنا، گندا ہونا، اور اللہ رب الجلال رب العزت کا پاک صاف ہونا، ان چیزوں کو آدمی جب کمپیئر کرتا ہے تو آدمی کا دل نرم پڑتا ہے. اور قرآن کے دوران اس کی اشد ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہیں روک لیتے ہیں. باقی چند آداب ہیں وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جو بھی ہم نے کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر قرآن سے لگاؤ پیدا کریں، اور قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دیں، اور قرآن سے اثر پیدا کریں. قرآن ہمارے دل و دماغ میں اثر ڈالیں، ایسا ایک جذبہ اللہ پیدا کر دے. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوال تو کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری؟ نہیں. ابھی آپ نے آداب میں دیکھا. یہ دیکھیے، یہ آداب جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ کتاب و سنت کو جوڑنے کے بعد اہل علم نے ایکسٹریکٹ کیا ہے. اس میں کوئی چیز مس ہونے والی نہیں انشاءاللہ. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. آپ جائیے کون سا بھی حساب کا قرآن کا پڑھیے، ان آداب کے ساتھ پڑھیے تو انشاءاللہ اس کا اثر پیدا ہوگا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں کیا لباس کا کوئی کنڈیشن ہے؟ دیکھیں، نماز میں یا پھر غیر نماز میں مومن کا لباس جو ہے وہ متعین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے الگ لباس ہے. بعض لوگ نماز کے دوران پیر کے جو ہے فولڈ کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نماز کے لیے الگ. ایسا نہیں ہے. مومن کا ایک ہی لباس ہے، وہ نماز میں ہو کہ غیر نماز میں ہو. نماز میں ہو کہ غیر نماز میں ہو، اس کے کپڑے ٹخنے کے اوپر ہوتے ہیں. لباس المؤمن، مومن کی جو لباس ہے نصف الساق، بعض حدیث میں آیا ہے، ما اسفل من الکعبین ففی النار، ٹخنے کے نیچے جو بھی کپڑا ہوگا جہنم میں ہوگا. صحابہ تابعین تبع تابعین، اسلامک کلچر میں ٹخنے کے نیچے کپڑے لٹکنا ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو انگریزی کلچر ہے ان کے پاس تو یہ لٹکتے رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو جب اختیار کرتے ہیں آرٹ دکھتا ہے. اس میں آرٹ محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سنت ہے، اس میں آپ دھڑلے سے عمل کریے، دھڑلے سے عمل کریے. اور ہم نے اس کا خوب تجربہ کیا ہے، آپ کو اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ بہترین ڈیسنٹ لباس ہے. ایک ہماری آنکھیں خراب ہو گئی نا، ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے لچوں کو لفنگوں کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو دیکھا، اسے ہم نے ڈیسنٹ سمجھ لیا. اس کے بعد ہم جب اسلامی لباس دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ کدورت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سنت کا لباس ہے، اسی میں آپ رہیے، نماز میں ہو کہ غیر نماز میں ہو.
اور بعض احادیث میں ایسا بھی آیا ہے جس کسی نے ٹخنے کے نیچے کپڑے کر کے نماز پڑھی ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اگرچہ کہ حدیث میں کمزوری ہے، ایسی بھی احادیث آئی ہیں۔ تو ٹخنے کے اوپر کپڑا رہنا مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد مومن کا کپڑا کیسے نہیں ہوتا؟ جس سے اس کا جسم ظاہر نہیں ہوتا، اس کے جسم کی حالت معلوم نہیں ہوتی، اس کا کپڑا، اس کا لباس کیا ہوتا ہے؟ جسم کو بتانے والا نہیں ہوتا ہے، نہ اس کا کپڑا اتنا نائس ہوتا ہے کہ اندر سے دکھے جسم نظر آئے، یا پھر اس کا کپڑا اتنا ٹائٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے نظر آئے۔ تو کپڑا اس کا بالکل مناسب ہوتا ہے۔ اور کپڑے کے جو رنگ کے تعلق سے آیا ہے کہ جو بھی مرد ہیں وہ عورتوں والے کپڑے نہ پہنے، جو بھی عورتیں ہیں وہ مردوں والے کپڑے نہ پہنے، ہے کہ نہیں؟ عورتیں مرد کا کپڑا پہن لیتی ہیں تو فخر محسوس کرتی ہیں، لیکن مرد اگر عورتوں کے کپڑے پہنے فخر محسوس نہیں کرتا، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ ہنستے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن آج کل عجیب و غریب لوگوں کے اندر ایک ایسا ٹیسٹ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں کہاں سے منحوس چیزیں آ گئی ہے نا۔ وہ عورتوں جیسے کپڑے پہننے میں بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے نا، بڑے بڑے ان کے ناخن ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ ان کے بال، ہے نا، ان کی وہ نزاکت، نعوذ باللہ، یہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ مرد مردوں والا کپڑا پہنے، عورت عورتوں والا کپڑا پہنے۔ یہ جو زعفرانی رنگ ہو گیا، لال رنگ ہو گیا، پیلا رنگ ہو گیا، یہ سب عورتوں کے رنگ ہیں۔ مرد ایسے رنگ پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد خاص طور پر مرد یہ خیال رکھیں کہ اس کا اوپر کا حصہ، خاص طور پر ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ کہیں پر بھی ظاہر نہ ہو، کہیں پر بھی ظاہر نہ ہو، یہ اس کے لیے ستر ہے۔ اور عورت کے لیے سر سے لے کے پیر تک وہ ستر ہے۔ تو یہ لباس کے لیے بعض کنڈیشنز ہیں، یہ اگر آپ کا لباس ہے تو نماز میں ہو غیر نماز میں ہو، آپ رہیے الحمدللہ، اسے استعمال کریے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ مائی عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یوسف کی عورتوں جیسے ہو، سو کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو یوسف کی عورتیں تھیں وہ کیا کر رہی تھیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے لایا گیا، ان عورتوں کے ہاتھ میں چاقو اور ان کے ہاتھوں میں پھل تھا، اور ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ان کے اس خوبصورتی کو دیکھ کر۔ یہ اصل میں کرنا کچھ اور چاہ رہے تھے، ان سے کچھ اور ہو گیا۔ یہ اصل میں یہ جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اسے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس آدمی کے تعلق سے تم ایسا کر رہی ہو، یہ وہ بتانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے خوبصورت دیکھی، ہاتھ کاٹ لیا، تو ایک بتانا چاہتے تھے، ان لوگوں نے ایک اور چیز کر ڈالی۔ ظاہر ایک ہے ان کا، باطن ایک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ زبان سے کیا کہہ رہی ہو کہ ابوبکر نہ کریں امامت، لیکن تمہارا دل چاہتا ہے کہ ابوبکر امامت کریں، تمہارا دل چاہتا ہے کہ ابوبکر امامت کریں لیکن رضی اللہ عنہ، لیکن تم یہ بدشگونی کے لیے دوسری چیزوں کی وجہ سے ڈر کر ابوبکر کو حکم نہیں دے رہی ہو۔ یہ معنی ہے اس کا، واللہ اعلم۔ احتیاط سوال کر رہے ہیں کہ بعض مصاحف میں یہ احتیاط بول کے لکھا ہوا ہے، تو مجھے تو یہ چیز کبھی میں نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں، میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں، میرے ذہن سے تو چیز نہیں گزری ہے، واللہ اعلم۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو بچپن میں جو گناہ ہو گئے ان کے تعلق سے ہمیں یاد بھی نہیں ہے، اس کی معافی کیسے؟ دیکھیے، جو بھی گناہ آپ کو یاد ہے اسے ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ نیکیوں کو بھولنا، گناہوں کو یاد رکھنا، یہی مومنین کا شیوا ہے۔ منافقین اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ اپنے پورے نیکیوں کو یاد رکھتے رہتے ہیں، ان کے پورے برائیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ مومنین اپنی نیکیوں کو بھلا دیتا ہے، کب کس نے اس کو مدد کی، کب کس کو اس نے دیا، کب کس کو اس نے فلاں کیا، کون سی عبادت کی، کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے۔ بعض لوگ یہ یاد رکھتے ہیں، حالانکہ یاد رکھنا نہیں چاہیے۔ اس سے جو بھی نیکیاں ہوں وہ کر کے اسے بھول نہ دیں۔ برائیاں ہمیشہ یاد رکھیں، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہمیشہ سے یاد رکھیں، تو اس سے آدمی اور نیکیاں کر سکتا ہے۔ تو جو بچپن میں آپ سے گناہ ہو گئے، جو بھی یاد ہیں اس پر ندامت کریں، توبہ کریں، جو بھی یاد نہیں ہے اس پر بھی توبہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ جو بھی میرے علم میں نہیں ہے اے اللہ اسے معاف کریں، اور آپ زندگی بھر کرتے رہیے تو انشاءاللہ اللہ اسے ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.